بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی افواہیں بھی ہیں جو لوگوں نے آپس میں پھیلائی ہوئی ہیں، اور جو من گھڑت بھی ہیں یا پچھلے زمانے سے، پچھلی عورتوں کی زبانوں سے، منہ سے جو چیزیں نکل چکی ہیں انہی پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق نہ حدیث سے ملتا ہے نہ ہی قرآن مجید سے ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ جیسے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کا ورد یا آیت کریمہ بہت جلالی ہے بھائی، اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے، اس کو ویسے نہیں پڑھ سکتے، اس کو یہاں نہیں پڑھ سکتے، اس کو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ آیت کریمہ کے لیے مخصوص ماحول بنایا جاتا ہے، آیت کریمہ پڑھنے کے لیے مخصوص دن مقرر کیا جاتا ہے، یا اس کو صرف اور صرف باوضو ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اور حالت حیض والی عورت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، اور لوگ اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ اگر آپ آیت کریمہ پڑھتے ہو یا قرآن مجید کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت آپ پڑھتے ہو بنا وضو کے، تو آپ پڑھ سکتے ہو بنا وضو کے۔ آپ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو، تو قرآن مجید میں ہی آیت کریمہ آتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سورت کو، کوئی آیت کو کسی سورت پر بہت زیادہ فوقیت ایسی دی گئی ہے کہ باقی تمام صورتیں اس کے سامنے خدا نخواستہ کم ہوں۔ ہر سورت قرآن مجید کی، ہر آیت قرآن مجید کی، ہر لفظ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، شفا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، کہ ہم جو ہے نا، اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو وہ سورہ قلم کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ کے دم کر سکتا ہے، حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، دعا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی سورت، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو آپ بنا وضو کے پڑھتے ہو اپنے دعا میں، جو آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اب کبھی بارش ہو رہی ہے، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا میں سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہر وقت تو انسان باوضو نہیں رہتا نا، تو کیا ہم آیت نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید بنا وضو کے پڑھ سکتے ہو، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کو بنا وضو کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی ایسا مخصوص کپڑا ہے صاف ستھرا، اس سے آپ قرآن مجید پکڑ سکتے ہو، لیکن بنا وضو کے آپ قرآن مجید پکڑ نہیں سکتے، لیکن پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جو خاتون حالت حیض میں ہوگی وہ قرآن مجید کو نہ کپڑے سے پکڑے، ٹھیک ہے؟ اگر کپڑے سے پکڑ سکتی ہے، جیسے ایسا وہ نہیں ہے کہ ابھی ایسا ہے کہ اگر وہ زلدان ہے قرآن مجید کا، جو اس کے خود کا ایک حصہ ہو گیا، تو آپ وہ نہیں پکڑ سکتی حالت حیض میں۔ ہاں، الگ سے کوئی دوپٹہ صاف ستھرا سا یا کوئی ایسی چادر ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، صاف ستھری سی دھلی ہوئی ہے، آپ اسے قرآن مجید کو اٹھا کے ایک دوسری جگہ پہ، دوسرے مقام پر رکھ سکتے ہو حالت حیض میں، لیکن آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے حالت حیض میں۔ حالت حیض میں آپ قرآن مجید کو باوضو ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وضو ہوگا ہی نہیں آپ کا حالت حیض میں، آپ پاک ہوں گی نہیں تو وضو ہوگا ہی نہیں، تو آپ قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتے حالت حیض میں۔ لیکن اس کے برعکس حالت حیض میں آپ قرآن مجید کی وہ آیتیں، وہ سورت، وہ لفظ پڑھ سکتے ہو جو بطور دعا کے ہے، جو بطور دعا کے آپ کی زندگی میں شامل ہے، جو بطور پھونک کے، بطور دم درود کے آپ کی زندگی میں شامل ہے۔ آپ وہ قرآن مجید کی آیت یا سورت حیض والی عورت پڑھ سکتی ہے۔ جیسے اگر آیت کریمہ جو کہ بطور وظیفہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ جیسے 1.25 لاکھ کا لوگ ختم رکھتے ہیں، یا 1.25 لاکھ کا لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں آیت کریمہ کی، گھر میں ہی ساری بہنیں یا بھائی مل کے 1.25 لاکھ کا ختم کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں حالت حیض میں آپ آیت کریمہ کی تسبیحات پڑھ سکتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ بطور وظیفہ پڑھ رہے ہو،
ٹھیک ہے، بطور وظیفہ کہ آپ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہو. حالت حیض والی عورت کے بارے میں بتا رہی ہوں میں. اسی طریقے سے حالت حیض والی عورت سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں بھی بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے. حالت حیض والی عورت اپنے بچوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتی ہے. آیت الکرسی بطور حفاظت کے، بطور دعا وہ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پہ پڑھ کر دم کر سکتی ہے. جیسے اگر ہم رات میں سوتے ہیں تو رات میں کچھ صورتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے، جیسے کلناز ہے، فلک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو آیتیں ہیں جو ہم رات میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے، چاروں کل پڑھ کر دم کر کے سوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں تو ہیں، قرآن مجید کی صورتیں تو ہیں، تو وہ بنا وضو کے اور حالت حیض والی عورت پڑھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بطور دم درود کر رہی ہے، تلاوت نہیں کر رہی. تلاوت کرنا منع ہے، دم درود کرنا جائز ہے حالت حیض والی عورت کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو یہ شک و شبہ آتے ہیں کہ میں آیت کریمہ کا جیسے وظیفہ کر رہی تھی، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان، اکیلا انسان آتے کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، تو اس لیے میں 1.25 لاکھ کا جو ہے نا ختم کروں گی خود سے. سورہ کوئی بھی آیت کریمہ کا ہو یا قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہو کہ میں 1.25 لاکھ پڑھوں گی یا 1000 میں مرتبہ یہ صورت پڑھوں گی، جب تک کہ میرا وہ کام کمپلیٹ نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے. تو اس دوران 1.25 لاکھ یا 1000 مکمل کرنے کے دوران اگر حیض آ جاتا ہے، جو کہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کو روکیں گے نہیں، آپ پڑھتے رہیں گی اپنی تسبیحات. کہ بھائی بعض اوقات لڑکیاں ایسے کرتی ہیں کہ بھائی وہ تسبیحات پڑھ رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے نا، حیض آ گیا اور پھر وہ تسبیحات روک دی، جب وہ غسل کر کے پاک ہو جاتی پھر اس کے بعد اپنی تسبیحات وغیرہ شروع کر دی تھی. تو ایسا نہیں ہے، آپ حالت حیض میں تسبیحات پڑھو. جب آپ حالت حیض میں نماز سے دور ہو جاتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت سے آپ دور ہو جاتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی وہ روٹین نہ ٹوٹے عبادت کی. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنی چاہیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ حدیثیں پڑھنی چاہیے. جتنا ہو سکے آپ حدیثیں پڑھو. جیسے حدیث پڑھتے ہوئے اگر کوئی قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے تو آپ اس آیت کو توڑ کے پڑھ سکتے ہو. بہت اچھا تو یہ ہے کہ اس آیت کو آپ چھوڑ کے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کوئی حدیث گھر میں آپ نے اگر تعلیم کرنا ہے، تعلیم کر رہے ہو گھر میں 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر، تو آپ کی پاس کوئی حدیث ایسی آتی ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی موجود ہے، تو آپ نے اس تلاوت کو چھوڑ کر اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، یا پھر اس تلاوت کو توڑ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل، تو آپ نے اس کو توڑ کے پڑھنا ہے، ایک لفظ کو توڑ کے لائن کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی میری؟ تو حالت حیض میں آپ آیت کریمہ کا وظیفہ کر سکتے ہو انشاءاللہ عز و جل. اب آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، کامنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہو. انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی، جتنا مجھے علم ہوگا، جتنا مجھے علم ملے گا اور جتنا میں علم حاصل کر سکوں گی آپ تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ عز و جل. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین.